سرت پاشو برگرد خیمه کس کار آمدی که من دستم گفت تو دست نداری من دارم چنان عمود آهن و بالا برد عمد الحدید به کربلا بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب دکھلانے سکینہ کئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علمدار عبدالصالح مطیع اللہ و رسولہ والامیر المومنین والحسن والحسین. ناظرین السلام علیکم. 8 محرم الحرام کے حوالے سے بہت ہی خصوصی ٹرانسمیشن شہنشاہ وفا مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام جو مولا حسن مجتبیٰ اور مولا حسین ابا عبداللہ کے بھائی ہیں، جنہوں نے وفا سے یہ ثابت کیا کہ جب شمر نے ان کو امان نامے کی بات کی تو انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے امان نامے کی بات کر رہے ہو، دینے کی بات کر رہے ہو، لیکن میرا بھائی میرے سردار مولا حسین جو کہ سرکار ختمی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کو تم کہہ رہے ہو چھوڑنے کو. اور وہ انہوں نے اس تحریر کو امان نامے کو اٹھا کے پھاڑ دیا اور کہا کہ ایسا ابو الفضل عباس ایسا نہیں کر سکتا. بلکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب مولا عباس علمدار علیہ السلام دریا کی طرف گئے بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے، ایک مقام آیا تھا کہ ہاتھوں میں ان کے پانی آ چکا تھا. وہ چاہتے تو وہ پی سکتے تھے، لیکن جب پانی کو دیکھا تو شاید بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی پیاس کو محسوس کیا، شاید طفلان کربلا کی پیاس کو محسوس کیا، اور پانی کو جو ہے واپس جو ہے ڈال دیا، واپس کر دیا اور کہا کہ میں کیسے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہوں کہ جب نبی کی اولاد جو ہے اور میرے سردار مولا حسین جو ہے پیاسے رہے، پھر پلٹے اور پھر ان کی شہادت ہوئی. تو آج ہم حضرت ابو الفضل عباس کو، حضرت ام البنین کے چاند کو، میرے مولا علی کے بیٹے کو، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی دعا کو اور تمنا کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ 3 معزز مہمان موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، ان کو ہی سنیں گے مولا ابو الفضل عباس کے حوالے سے. سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں، علامہ جو ہیں مفتی ہیں یہ امجد چشتی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ بہت بہت شکریہ آپ نے. اور ان کو میں نے کل رات کو ہی زحمت دی، انہوں نے کہا میں بالکل آؤں گا، آپ کی میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جناب. وعلیکم السلام. اور یہ جتنی اہم آج کی مجلس ہے، اس میں میرا اپنا آنا میرے لیے جو ہے وہ قابل رشک ہے کہ میں ایسی ہستیاں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا، ان کی بات ہو رہی ہے، اور مجھ جیسا کم علم بھی اس میں موجود ہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. آپ ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ایک اچھے خطیب، آرٹیکلز لکھتے ہیں، سماجی اور سیاسی فہم بھی ہے، اور مذہبیات دینیات کے حوالے سے بھی چیزوں کو جانتے ہیں، اور بہت سے حوالوں سے مجھ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. میں بھی ان سے رابطے میں بھی رہتا ہوں، بہت سی چیزیں میں ان سے سیکھتا بھی ہوں. اور یہ میں پہلے بھی 21 رمضان کے پروگرام میں یہ آئے تھے، انہوں نے مجھے عزت بخشی تھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طلال علی مہدوی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مجلس میں مدعو کرا اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں. اور یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں. آپ خدا آپ کو سلامت رکھیں. ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اچھی آواز کے مالک، ان کی آواز میں سوز ہے، اور جب یہ نوحہ خوانی کرتے ہیں تو مجمع جو ہوتا ہے ان کے نوحے میں ان کے ساتھ ماتم کی صدا کو بلند کرتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خوان باقر رضا نقوی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر، آپ بتائیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا. سب سے پہلے آپ کی طرف علامہ صاحب، مفتی صاحب، جو دونوں صحیح ہے کہنا، مفتی علامہ یہ کہنا مناسب ہی ہے نا.
مفتی امجد چشتی صاحب، مجھے یہ بتائیے حضرت ابوالفضل عباس علمدار کی جو سیرت ہے، وفاداری، اس گھرانے سے وفاداری کی انہوں نے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے مولا حسن اور مولا حسین کو کبھی اخی نہیں کہا، سردار کہا ہے اپنا۔ حضرت عباس کی جو قربانی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے آج بھی جو ہے پانی ان کی قبر پہ طواف کرتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے، تو زندہ معجزہ ہے۔ خدا نے بہترین صلہ دیا ہے ان کی وفاداری کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں پر بھی وفا کی بات ہوتی ہے تو در حقیقت وہ جناب عباس کی بات ہوتی ہے۔ واہ، انہوں نے وفا کو اس انداز سے روشناس کروایا کہ رہتی دنیا جو ہے اسے پتہ چل گیا کہ وفا ہے کیا چیز۔ اس کا اندازہ اس بات سے میں اکثر لگایا کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سب کو جانے کے لیے کہہ دیا، چراغ بجھا دیا گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو کیا فرمایا کہ عباس چراغ جلا دو۔ کیا کہنے، کہ بڑی بات انہیں ہے۔ ان کی وفا پہ اتنا یقین تھا کہ یہ میرا اتنا وفادار ہے کہ یہ نہیں جا سکتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کیسی وفا ہوگی کہ جس پہ امام علی مقام کو بھی یقین ہے۔ تو سب سے بڑھ کے تو بات یہ، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام علی مقام کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی اس طرف بھی بات کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ساری زندگی نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ اگر اذان آقا علیہ السلام نے دی تو وہ صرف دو لوگوں کے کانوں میں دی، واہ، سبحان اللہ۔ کیا ایک کہہ رہے، امام حسن کیا اور کہہ دوسرے امام حسین۔ واہ، ان دونوں کے کانوں میں اذان دینے والے آقا صلی نامدار، اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے بائیں کانوں میں اقامت کہنے والے آقا علیہ السلام، ان سے محبت کرنے والے آقا علیہ السلام، ان کا مقام و مرتبہ بتلانے والے آقا علیہ السلام، کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا نبی جو ہے وہ اپنی نماز کو طول دے رہا ہے، نبی آخر الزمان، کیا کہہ رہے، جس جیسا کوئی اور ہو ہی شک، نہیں بے شک، سکتا، بے شک۔ وہ اپنی نماز کو طول دے رہے ہیں ان کے لیے، ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے خود اللہ کا نبی سواری بن رہا ہے، ان کو اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، خطبہ ترک کر کے آ رہے ہیں، اور فرمایا یہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں، یہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جسے اللہ کا نبی سونگے، جس کا پیار کرے، جس کی زبان چوسے، آپ سوچیں کہ وہ کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی۔ اور پھر امام علی مقام کو اپنے سینے سے لگا کے سرکار زارو زار رو رہے ہیں، زارو زار رو رہے ہیں۔ بی بی ام سلمہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ میرا یہ نواسہ جو ہے یہ شہید مظلوم ہوگا، اسے اس طرح شہید کر دیا جائے گا کہ کرنے والے بھی میرے امتی ہوں گے، اور ایسی جگہ پہ شہید کر دیا جائے گا کہ جہاں ان پہ شدید ظلم ہوگا، پیاس کا غلبہ ہوگا۔ یہ میرا بیٹا جو ہے، اس لیے میں اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو آج میں یہ دنیا کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کے غم میں رونا آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ کہنے، بڑی بات کیا۔ بہت، میں آتا ہوں آپ کی طرف، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے مفتی صاحب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ امام حسین اسلام پہ رونا یہ سرکاری ختم مرتبت کی سنت ہے، اور اس پر آج جو بھی کوئی بھی بدعت کا لگائے فتویٰ تو میرے خیال سے یہ غلط ہے کہ ایک طرح سے یہ سنت ہے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر کسی کا غم کا اظہار ہے، وہ اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ اوکے، علامہ طلال علی مدوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا ابوالفضل عباس پر آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، کوئی احسان نہیں کیا حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے۔ ہم جب ان کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ، پھر والامیر المومنین والحسن والحسین، کہ اللہ کے بھی آپ مطیع ہیں، رسول کے بھی مطیع ہیں، اور حسن اور حسین کے مطیع ہیں۔ تو علامہ طلال علی مدوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں یہ رائے بھی ہے، بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ فقیہ بھی تھے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان میں سے ان کا ایک درجہ فقیہ کا بھی تھا۔ تو مولا ابوالفضل عباس کی علمی کاوشوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی ارضنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جل فرجہم۔ سب سے پہلے تو جس نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا قبلہ، مولا عباس علیہ السلام کو فقیہ اہل بیت کہا جاتا ہے، یعنی جس گھرانے میں در باب علم موجود ہو، جس گھرانے میں رسول خدا کے زبان کا رزق کھانے والے امام حسن و امام حسین موجود ہوں، جس گھرانے میں عالمہ غیر معلمہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ موجود ہوں، جس گھرانے میں ام ابیہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہوں، اس گھرانے میں دو لقب حضرت عباس کی ذات کی انفرادیت اور بالخصوص یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ انہیں ابو الفضل کنیت کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، وہ واقعاً فضیلتوں کے بارے میں، ایک کمرے بنی ہاشم اور دوسرا فقیہ اہل بیت۔ حضرت عباس کی علمی اور سیاسی بصیرت پہ میں فقط اتنے ایک نقطہ سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امام اہل بیت علیہ السلام میں اگر سیاست میں کسی کا زیادہ رول رہا ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، ان کی سیاسی بصیرت کو ایک انفرادیت حاصل ہے اہل بیت علیہ السلام میں، اور امام حسن علیہ السلام کے جتنے بھی سیاسی معاملات تھے وہ پہلے حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، بہت آپ نے نیا نقطہ نظر پیش کیا، پھر اس کے بعد اگر کوئی واقعہ ایسا رہ جاتا تھا کہ جس میں حضرت عباس کی کوئی پیچیدگیاں حضرت عباس علیہ السلام نہ حل کر سکے پھر وہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا کرتا۔ اچھا، امام حضرت عباس علیہ السلام کی علمی بصیرت اور علمی کارنامے اس طریقے سے ہیں کہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم انہیں شبیہ امیر المومنین کہتے ہیں، اور یہ شبیہ صرف جسامت میں یا صورت میں نہیں تھی بلکہ علم میں، حلم میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، شجاعت میں، ہر ایک چیز میں امیر المومنین علیہ السلام کے مشابہ تھے، حتیٰ کہ جب عمر سعد نے امام حسین کو یہ تجویز دی کہ آپ مفاہمت سے کام لیجئے، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا اور آپ فی الحال کسی طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے یزید سے معاملہ کر لیں، تو جو سب سے پہلی ہستی جس سے امام حسین نے مشورہ لیا وہ حضرت عباس علیہ السلام تھے، اور دوسری ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی۔ ان دونوں ہستی کی علمی فضیلت کو یہی ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وقت کے امام ان سے مشورہ لے رہے ہیں کہ آیا اپنے قیام پہ باقی رہیں یا عمر سعد کی تجویز پہ۔ علامہ طلال علی مہدوی صاحب، آپ نے جو یہ نقطہ بیان کیا ہے مولا ابو الفضل عباس کی علمی بصیرت کا، سیاسی بصیرت کا، اس سے ایک اور بھی مجھے واقعہ یاد آتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی گود میں حضرت ابو الفضل عباس تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا بولو ایک، تو حضرت عباس نے بولا ایک، پیار کر رہے تھے، مولا علی کا ایک پیار کرنے کا طریقہ تھا، ان سے کہا بولو بیٹا دو، تو مولا عباس کا جواب یہ تھا کہ بابا جس نے ایک کہہ دیا وہ دو کیسے کہہ سکتا ہے، مطلب توحید پرستی کی جو ایک علامت تھی، تو مولا علی علیہ السلام نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف پھر سے مفتی صاحب، لیکن سب سے پہلے میں اپنے بھائی باقر نقوی صاحب سے اس حوالے سے، مولا عباس کے حوالے سے کوئی نوحہ سننا چاہوں گا، کوئی سلام کی اگر آپ سلام بھی پڑھنا چاہیں، نوحہ پڑھنا چاہیں، بسم اللہ۔ سرکار، ایک کلام جو میں نے 2 سال پہلے اپنے البم میں ریکارڈ کیا، آج تک نوحے کی صورت میں پڑھا، سلام کی صورت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عباس علمدار بھائی سے خبردار، عباس علمدار بھائی سے خبردار، اے شہ کے وفادار عباس علمدار بھائی سے خبردار، ارے بابا نے اسی دن کے لیے کی تھی دعائیں، جب گھیر لے مقتل میں شہے دی کو جفائیں،
ارے تم روک لو ہر وار اے شہ کے وفادار عباس علمدار، بھائی سے خبردار، اور تم ثانی حیدر ہو خبر بہر خدا لو، ارے جس طرح سے بھی ہو میرے بھائی کو بچا لو، ارے بن جاؤ مددگار اے شہ کے وفادار عباس علمدار، بھائی سے خبردار، کیا ساتھ اسی دن کے لیے آئے تھے بھیا، کیا ساتھ اسی دن کے لیے آئے تھے بھیا، اس دشت میں چھوڑا شہوا کو اکیلا، ہر سو ہے ستمگار ارے شہ کے وفادار عباس علمدار، بھائی سے خبردار، اور قربان سی امید پہ بچوں کو کیا تھا، ارے مر جائے میرے لال رہے دم شہدی کا، ارے قسمت سے گئی ہار اے شہ کے وفادار عباس علمدار، بھائی سے خبردار۔ اضافہ کریں باقر نقوی صاحب، آپ نے بہت ہی سوچ سے بھرا ہوا کلام پڑھا مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی، اور یہ مطلب میں ایمانی کیفیت کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں، ویسے بھی اس کی جو جزا ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو دیں، اور تمام پڑھنے والوں کو، چاہے وہ نعت خواہ ہو، نو خواہ ہو، منقبت خواہ ہو، جو بھی محمد و آل محمد کے لیے ذکر کرتے ہیں کسی دنیاوی پرستی کی سوچ کے علاوہ ان کو خوش کرنے کے لیے، تو یہاں صلہ ملے نہ ملے روز محشر ضرور ملتا ہے، وہاں ضرور ملے۔ مفتی امجد چشتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ مولا ابوالفضل عباس کے حوالے سے ایک مماثلت ہمیں اگر تاریخ کو اور اگر دہرائیں، حضرت جعفر طیار جو کہ مولا علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جنگ موتا میں غالباً وہ شہید ہو گئے تھے اور ان کے بازو بریدہ وہ ہو گئے تھے، تو مولا علیہ السلام بہت غم زدہ ہوئے۔ اب مجھے نہیں معلوم اہل تسنن کی روایت ملتی ہے نہیں ملتی، کہ اہل تشیع میں ہے کہ مولا علی جب مغموم ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، مولا علی کو کنسول کیا، ان کی تعزیت کی ان سے، اور کہا علی تم غم زدہ ہو، اللہ تمہیں ایک اور بیٹا دے گا حضرت جعفر طیار کی طرح، اور اس کے بھی بازو خدا کی بارگاہ میں بریدہ ہوں گے۔ تو مولا ابوالفضل عباس علمدار ہوں یا وہ حضرت جعفر طیار کی ہی لیگیسی کو وہ لے کے چل رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ کہیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ مماثلت تو بالکل ہے کہ حضرت جعفر طیار اور حضرت عباس میں بہت مماثلت ہے، اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ انہیں طیار کیوں کہا جاتا ہے۔ اب میں اہل سنت کی روایت بیان کرتا ہوں، انہیں طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جب بازو کٹ گئے تو انہوں نے پرچم کو منہ سے تھام لیا، دانتوں سے پکڑ لیا، لیکن پرچم گرنے نہیں دیا، اور ادھر عباس علمدار نے بھی پرچم گرنے نہیں دیا۔ کتنی بڑی مماثلت۔ اور جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کی بچیاں بڑی پریشان تھیں، تو جناب حیدر کرار اشجع الناس، جناب علی ابن ابی طالب شیر جرار، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر لے گئے اور عرض کی کہ آقا یہ بچیاں بڑی پریشان ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے۔ فرمایا انہیں کہیں پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ان کے بازو کٹ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں
پر عطا واہ، کر دیے واہ، ہیں واہ۔ اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، وہ جنت میں اڑتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھنا چاہو تو میں تمہیں دکھا بھی سکتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی جنت میں اڑ رہے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار کے ساتھ جناب عباس علمدار کو بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ سرکار کے ساتھ اور یہاں یہ امام پاک کے ساتھ، جی اور امام پاک جو ہیں، امام عالی مقام جو ہیں، ان کے بارے میں ابھی میں بات عرض کر رہا تھا، بات تھوڑی ادھوری رہ گئی، جی جی کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو گھٹی تک آقا علیہ السلام نے دی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو مولا علی نے آپ کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہے جنگ، چونکہ مولا علی اشجع الناس، کائنات کے بہادر ترین انسان، آپ جیسا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے بہادر، تو آپ کی طبیعت بھی جنگجو طبیعت تھی، تو حرب نام رکھا کہ نام ہی میں نے جنگ رکھنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا علی یہ اتنا حسین بچہ ہے، اتنا پیارا ہے، میں اس کا نام حرب نہیں، میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ تو نام رکھا آقا علیہ السلام نے، گٹی دی آقا علیہ السلام نے۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی غذا جو امام پاک کے منہ میں گئی وہ آقا علیہ السلام کا لعاب پاک تھا۔ بے شک بے شک۔ اس قدر آقا سے تعلق۔ اور پھر آپ خود فرماتے ہیں، امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ میرے نانا نے سکھایا۔ فرمایا مجھے نماز پڑھنے کا سلیقہ، طریقہ نہیں فرمایا، علامہ صاحب بیٹھے، مجھے نماز پڑھنے کا سلیقہ میرے آقا نے سکھایا۔ اور وہ سلیقہ وہ تھا کہ جو آپ نے نماز کربلا کے میدان میں ادا کی، وہ سلیقہ تھا جو نانا نے سکھایا تھا۔ اذان نانا نے دی تھی، اقامت نانا نے کہی، تو پھر یہ قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ایسی نماز پڑھی کہ دنیا کو دکھا دیا کہ جب آقا نامدار کان میں اذان دے تو پھر نماز ایسی ہوتی ہے، ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھو تو پھر امام حسین جیسی پڑھو۔ تو انہوں نے آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، اور وہ نماز پڑھ کے، نماز عشق جو تلواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہے، وہ آپ نے ادا کر کے دکھایا کہ یہ نماز تھی جس کا سلیقہ مجھے میرے نانا نے سکھایا تھا۔ اور پھر ان کی وفا کیسے نہ ہو، تو پھر جناب عباس علمدار جو تھے انہوں نے بھی حق ادا کر دیا وفا کا۔ اور وہ جیسے میں نے پہلے بات عرض کی کہ امام پاک کو ان پہ اتنا اعتماد تھا کہ جب چراغ جلانے کا کہا تو فرمایا عباس چراغ جلاؤ، کیونکہ آپ کو یقین تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ میرا بھائی اتنا وفادار ہے کہ یہ جا ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا مفتی امجد چشتی صاحب۔ وقت چونکہ میرے پاس کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں لے کے چلوں آگے، لیکن ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، بالکل میرے پاس 2 سے 3 منٹ رہتے ہیں۔ علامہ طلال علی مدوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بلکہ آپ مولانا ابوالفضل عباس کے کچھ مصائب 1-2 منٹ کے اندر، مجھے پتا ہے اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی بھی اگر ہم 1 گھنٹہ بھی پڑھیں تب بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارے سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے حضرت عباس کی شہادت کے حوالے سے۔ یہ مصائب اس قدر سخت مصائب ہیں، اس قدر سخت مرحلہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام کی زری پر 2 پرسے کبھی نہ دیے جائیں، ایک مولا علی اکبر کا پرسہ اور ایک حضرت عباس کا پرسہ۔ آقا حسین علیہ السلام قبر میں تڑپ جاتے ہیں۔ حضرت عباس کے لیے جنگ کے میدان میں زخمی ہونا کبھی کوئی بڑی مصیبت نہیں تھی۔ حضرت عباس کے لیے سب سے بڑی مصیبت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیکھیے کہ جب حضرت عباس کا سر نیزے پر ٹھہرتا نہیں، کیونکہ آقا زادیاں برہنہ سر۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مصائب آپ نے مجھے کہا کہ میں بیان کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں عباس کی کون سی مصیبت بیان کروں۔ شب عاشور کا ایک بڑا عجیب واقعہ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس اپنے خیمے میں صبح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں وارد ہوئے۔ عباس نے بی بی کو پریشان دیکھا، عباس اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، جناب سیدہ کو اپنے مقام پہ بٹھایا، خود ان کے سامنے خاک پہ روزانو ہو کے بیٹھ گئے
کہنے لگے آقا زادی عباس کے ہوتے ہوئے پریشان ہیں. بیوی نے کہا بھائی تمہارے پاس ایک معمہ لائے ہوں. حضرت عباس نے کہا آقا زادی حکم کرے. کہتی ہیں بھائی ہم خواتین کل کے جہاد کو لے کے بہت پریشان ہیں. کہتی ہے بھائی خدا نخواستہ ہمیں پریشانی ہمارے بچوں کے ذبح ہونے کی نہیں ہے, ہمیں پریشانی ہمارے پردے کے لٹ جانے کی. بھائی اگر تم ضمانت لیتے ہو تو میں جا کے بیویوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا عباس زندہ ہے, کل کسی کی چادر پہ آنچ نہیں آئے گی. ایک مرتبہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حضرت عباس کو جلال آیا, وہ جو حضرت عباس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا جلال سے وہ ٹوٹنے لگا. للکار کے کہتے ہیں آقا زادی کس بے غیرت میں مجال ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے سیدانیوں کے پردے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے. اور جب دریا پہ علم ٹھنڈا ہو گیا, ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام خالی علم اور چھدا ہوا مشکیزہ لے کر جو خیام کی طرف آئے تو 3 شہادتیں ایسی ہیں جن کا مولا بیان نہیں کر سکے. ایک جناب قاسم کی شہادت, ایک مولا علی اصغر کی شہادت, اور تیسری حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت. مولا کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. ایک مرتبہ حضرت عباس کے خیمے میں گئے اور وہ جو مینار لگا ہوا تھا اس مینار کو گرا دیا. جیسے ہی عباس علیہ السلام کا خیمہ زمین پہ آیا بیویوں میں ہلچل مچ گئی. بھائی کیا ہوا؟ امام حسین نے کہا زینب دریا کنارے عباس سو گئے. بی بی پلٹی خواتین کے خیمے میں اور زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی وہ جو کل شام میں نے پردے کی ذمہ داری لی تھی نا, میں تمہیں وہ ذمہ واپس کرتی ہوں کیونکہ اب زینب کی چادر کا بھی جو ضامن تھا وہ دریا کنارے میں. بہت اجرکم اللہ. میں اس پہ مزید کیا میں کہوں, اور بہت بڑی قربانی ہے حضرت ابوالفضل عباس کی. میرے ذاتی طور پہ جب کربلا گیا, زیارتیں ہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اس زیارت سے بہرہ مند فرمائے. تمام مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہیں, جو سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے بچوں کے روزوں پہ جائیے. امام حسین اسلام کی زیارت سے پہلے حضرت ابوالفضل عباس کی زیارت کی جاتی ہے. وہ باب الباب ہے امام حسین اسلام کی طرف جانے کے لیے. مفتی صاحب آپ بھی کچھ اس پہ ارشاد فرمائیے مصائب حضرت عباس پہ. کہ حضرت عباس پر جس قدر مصائب آئیں وہ بیان کرنا ایک عام سے میرے جیسے کمزور دل بندے کا کام نہیں ہے. کہ جس کو جو استقامت کا پہاڑ بن گیا, استقامت کا پہاڑ تھا, خود چاہتے پانی پی سکتے تھے, پانی نہیں پی. کیا تھا پیش نظر کہ امام پیاسے ہیں, امام کے بچے پیاسے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں, علی اصغر کی صدائیں علتش کی آ رہی ہیں, بیبیاں خیموں میں بیٹھی پیاسی ہیں, اور ایسے عالم میں عباس پانی پیا جو کہ وفا کی زندہ تصویر, وفا کا پیکر, اور جس جیسی وفا ہو ہی نہیں سکتی. ہاتھوں میں پانی ہے, چاہتے تو سامنے پانی تھا, منہ لگا لیتے, لیکن منہ نہیں لگایا. کیا تھا کہ پہلے ان کو پانی پہنچے پھر میں پانی پیوں گا. اور یہی چیز ایک بیچ میں ایڈ کرتا چلوں کہ جسے اللہ ہدایت دے دے, یہی حر بن یزید کا حال بھی تھا کہ اس کے بچے نے بھی کیا کہا تھا کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں خیام میں سے, کیا آوازیں آ رہی ہیں علتش کی, اور آپ مجھے پانی پلاؤ گے, مجھے کھانا کھلاؤ گے. جس سے اچانک طبیعت پلٹی, جنگ کا رخ ہی بدل گیا, اپنی پارٹی چینج کر لی, اور پھر جب ادھر آئے تو پھر مقام ایسا کہ بہترین مقتدی قرار دیا گیا کہ جس نے امام علی مقام کی اقتدا میں نماز پڑھ لی. بہترین مقتدی ہے دشمن کا بیٹا. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں دشمن بھی آ کے وفادار ہو جائے, اور پھر یہ تو اپنے تھے, انہوں نے تو وفا کی انتہا کرنی ہی تھی. ان کی وفا پہ تو ہمارے اور آپ کے پاس وہ الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ الفاظ کہاں سے لائیں کہ جن سے ہم ان کی وفا پر بات کریں, کس وفا کو بتائیں, کس مصائب پہ بات کریں کہ اس قدر مصائب انہوں نے اٹھائے. اور یہ جو مصائب آئے ہیں نا,
تو یہ اصل میں ایسے ہی نہیں آتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ ابتلائیں انبیاء پر آئیں. پوچھا گیا کہ آقا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اس قدر آزمائشیں آتی ہیں اور اسی قدر مقام بلند ہوتا ہے. اور فرمایا تمام انبیاء سے زیادہ مجھ پہ آئیں. اور پھر آقا کی فیملی پر تمام انبیاء کی فیملی سے زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ. یہ دیکھیں انتہائی ہو گیا، یعنی ظلم کی انتہا. اور یہاں ہمیں مفتی صاحب حسین منی وانا من الحسین کی نیابت سے بھی اگر دیکھا جائے تو امام حسین کی مصیبت ہے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت ہے نا، انہی کی ہے، کیونکہ انہی کی آل ہے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین کے ساتھ انتہا کا پیار. اور آپ دیکھیں کہ یہ اسوہ شبیری ہے، ظلم کے سامنے ڈٹ جانا. آج ہم کہتے ہیں نا ظالم کے خلاف کیسے آواز اٹھائیں. ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اسوہ شبیری ہے، کیا کہہ رہے ہیں، امام پاک کی سنت ہے. اور اس پر میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے. اور جب بھی ظالم کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ اب آپ اسوہ شبیری پہ چل نکلے ہیں. اب آپ کو غیب سے مدد حاصل ہوگی. اسوہ شبیری پہ سب چل نکلے ہیں. طلال صاحب، علامہ طلال صاحب، آپ بھی کچھ اس میں ایک جملہ ارشاد فرمائیے، پھر میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. جو انہوں نے فرمایا کہ مولانا ابوالفضل عباس کی جو سیرت ہے اس کے ذریعے سے آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی آپ کو جو ہے توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام، اگر میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا جملہ کوٹ کروں تو کہتے ہیں کہ ادب کو انسانیت کے سامنے تربیت دے کر جو معلم رکھتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام نے ہمیں حق کی پیروی جس... اچھا ایک منٹ کی آواز، کال آ رہی ہے. کس کا فون ہے یہ؟ کسی کا فون بج رہا ہے؟ آپ کا بج رہا ہے. چلیے آپ اپنے کنٹینیو کیجیے. جی اچھا میں سوال پھر سے دہراتا ہوں. بار صاحب، یہ علامہ طلال علی مدوی صاحب جو یہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ مولانا ابوالفضل عباس کی جو سیرت ہے اس کے ذریعے سے آپ کے اندر جو ہے آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. امامت کی پیروی کو ادب کے سانچے میں ڈھال کر جو عام عوام کے لیے تربیت دے کے رکھے اسے شریعت کی زبان میں، ادب کی زبان میں حضرت عباس کہتے ہیں. شروعات میں پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک روایت نقل کی تھی کہ جب شمر نے اپنے قبیلے کی نسبت سے حضرت عباس کے لیے امان نامہ لکھا کہ میں تمہیں اور تمہارے 4 بھائیوں کو امان دیتا ہوں کہ تم قبیلے کی نسبت سے میری بہن کے بیٹے ہو، تو حضرت عباس نے نہ صرف اس امان نامے کا انکار کیا بلکہ میدان کربلا میں آ کے علل اعلان اسے للکارا اور کہا میرا حسین ابن علی کے کسی دشمن سے کوئی رشتہ نہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر اس مصیبت میں تیری امان میں آ جاؤں گا؟ اس امان نامے کو اس کے سامنے پھاڑا اور یہ جملہ دہرایا کہ اگر میرے جسم کو کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو جلا کر راکھ کو ہوا میں بہا دیا جائے تو بھی میں حسین ابن علی کی پیروی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی علامہ طلال علی مدوی صاحب. ہمارے پاس وقت کیونکہ بہت کم ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کو روکو لیں، ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں مفتی امجد چشتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ آئے اور بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. آپ کا بہت شکریہ علامہ طلال علی مدوی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اور باقر نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بیتی نوحہ پڑھا. اختتام میں آپ سے ہم نوحہ سنیں گے جاتے ہوئے. ناظرین، آج مولانا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی صحیح لیکن مختصر اور جامع گفتگو تھی، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت ام البنین کے چاند کو، مولا علی کی محبت کو، علی کے علی بیٹے کو آج ہم نے سلام کیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا علی کا علی بیٹا، دل کو ایک تسلی ہوتی ہے.
علی کا علی بیٹا. علی کا خون ہر جگہ بکھرا ہوا ہے, کہیں نجف میں ہے, کہیں کربلا میں ہے, کہیں مدینہ میں ہے, کہیں کاظمین میں ہے, اور کہیں سامرہ میں ہے. یہ علی کی عظمت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچ کے خدا کی مرضی خرید لے. ایسے بندوں پہ اللہ رؤوف و رحیم ہے. تو علی کا ایک بیٹا ابوالفضل عباس علمدار کی بارگاہ میں بہت شکریہ آپ تینوں کا. جاتے ہوئے میں باقر نقوی صاحب کے حوالے کرتا ہوں, وہ مولا عباس کی بارگاہ میں ایک دعا پڑھیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کاش عباس نہ مارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے. دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے, لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے. ارے بھائی تم بعد ہمارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے. ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے, اور شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے. ارے گوشوارے نہ اتارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے. ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے, ہر نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے, ارے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے. ارے ہوتے عباس کو چھنتی ناردا زینب کی, ارے پاؤں میں عابد مزتر کہ نہ بیڑی ڈلتی. ارے تازیاں نے بھی نہ مارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے. یا